السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم اصول حدیث۔ یہ جو کتاب ہے یہ آسان اصول حدیث کے نام سے مشہور ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو لکھا ہے، اور ان کی اس سے پہلے آپ نے اصول کی 2 کتابیں پڑھی ہیں، ایک اصول حدیث اصول تفسیر ہے اور ایک اصول فقہ ہے جو آپ نے پہلے پڑھی ہے، اور اب یہ آسان اصول حدیث ہے۔ ان کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کو غالباً یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ یہ جو ان کا جو کتاب لکھنے کا انداز ہے وہ کیا ہے، اور کس لیول کے کس مقام کے بچوں کو وہ جو ہے سامنے رکھ کر کتاب کی تصنیف کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بہت ساری چیزیں برابر ہے، یعنی ایک سمان پائی جاتی ہے۔ ایک عربی میں ایک اصول حدیث کی کتاب ہے نخبۃ الفکر، اس کی اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے، چونکہ میں اس کتاب کو ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کے موضوع سے شروع کر رہا ہوں، لیکن آپ سب کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے اور ضروری ہے کہ اس کتاب کو آپ پڑھنے سے پہلے اس کا جو مقدمہ ہے اس کو آپ ضرور پڑھ لیں گے۔ بغیر مقدمہ پڑھے کسی بھی کتاب کو شروع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اصل میں ہوتا استاد کے ذمے ہے کہ مقدمہ بچوں کو پڑھ کر سمجھایا جائے اور پڑھایا جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہے اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ یقینی طور پر خود سے ہی پڑھیں۔ مقدمے میں کتاب کی جو اصل غرض اور غایت ہوتی ہے، جو اصل مقصد ہوتا ہے، وہ لکھی جاتی ہے۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مقصد کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مقصد تصنیف جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ہر ایک طالب علم کے لیے پڑھنا، کیونکہ جب تک کتاب لکھنے والے کے مقصد کو نہیں پڑھیں گے کہ اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، تب تک وہ کتاب آپ کو اصل معنی میں سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی ہے، یا اگر سمجھ میں آ بھی گئی تو اس کا جو مقصد ہے اس سے شاید آپ بھٹک جائیں گے اور ہٹ جائیں گے۔ اور یہ بہت زیادہ یہ بات تجربے میں آئی ہے، اس لیے ہر کتاب کو، چاہے وہ کسی بھی فن سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، مصنف نے اس کتاب کے لیے کیا لکھا ہے ان کی باتوں کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہر مصنف جب کوئی کتاب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک خاص مخاطب ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک خاص مجمع اور ایک خاص مقصد ہوتا ہے جن کو سامنے رکھ کر کے ان کتابوں کو لکھتے ہیں۔ تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مقدمے کو پڑھنا ضروری ہے، تاکہ مصنف کی جو اصل مقصد ہے اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے، اور ہم کو کتاب پڑھتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، وہ دونوں باتیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں مختصر سی بات یہاں پر جو مقدمہ ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں، باقی پورا مقدمہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی سے کچھ زمانے پہلے جب اردو میں زیادہ تر علم حدیث کی یا فقہ کی یا اصول تفسیر وغیرہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی ہوئی تھی، تو بچوں کو عربی میں ہی اس کو پڑھنا ہوتا تھا۔ اب ہر ایک کی ذہن تھوڑا الگ ہوتا ہے، کوئی زیادہ تیز، کوئی زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو جو اس سے یہ نقصان ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی کہ جن بچوں کی ذہنیت تھوڑی کمزور ہوتی تھی یا جن کی عربی تھوڑی کمزور رہ گئی ہے شروع زمانے میں، تو عربی میں کتاب ہونے کی وجہ یہ ہوتی، مشکل یہ پیش آ رہا تھا کہ جن کی عربی شروع میں کمزور رہ گئی ان کے لیے دوہرا جو ہے وہ محنت کرنا پڑتا تھا۔ ایک تو ان کو عربی سمجھنی پڑتی تھی، اور جب وہ محنت کر کے عربی کو سمجھ لیتے تھے تب پھر جا کر ان کو اردو پر اس کے جو مضامین ہیں اس مضامین کو سمجھنے کی پھر جد و جہد ان کے اندر آ جاتی تھی، ان کو کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، اور ہر طالب علم پھر اس معیار پر نہیں جا پاتا تھا جو ایک کتاب کو پڑھانے کا مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیزیں تھیں، دوسرا یہ کہ جو پرانی کتابیں ہیں اصول حدیث کی، آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں لمبی طویل بحثیں ہوتی ہیں، الگ الگ علماؤں کی رائے ہوتی ہیں، ان کے دلائل ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں،
تو ایک لمبا جو ہے ایک فہرست، ایک موضوع جو ہے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو بہت زیادہ تر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ان تمام موضوعوں کی گہرائی اور طول کی وجہ سے اصل موضوع کو پکڑنے میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ اصل بحث کو ہی بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو اسی لیے اردو میں اصول حدیث کی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے مقصد میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے ہے، جو شروع میں پہلے سے تھوڑا حدیث کی جو اصطلاحات ہے، جو تھوڑی بہت تعریفات ہیں، اس کو وہ پہلے پڑھ لے، تاکہ جب آگے چل کر عربی کی کوئی اصول حدیث کی کتاب پڑھے تو اصطلاحات اور تعریفات ان کو یاد رہیں گے، تو عربی عبارت کو حل کرنے میں ان کو محنت لگ سکتی ہے، لیکن مضامین کو سمجھنے میں زیادہ محنت ان کو نہیں لگے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جتنی بھی کتابیں اب تک آپ نے پڑھی ہیں، چاہے وہ اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، کوئی بھی کتاب پڑھی ہے یا پڑھیں گے اصول کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اتنا پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے۔ میں بار بار کوئی کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کو یاد دلاتا ہوں کہ میرا اصل مقصد آپ کو عالم بنانا نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو عالم نہیں بنا سکتا، چاہے آپ 5 سال پڑھ رہے ہو، 10 سال پڑھ رہے ہو یا 20 سال پڑھ رہے ہو۔ آپ کو ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک طریقہ سمجھا دیا جاتا ہے، ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک مقصد اور وقت بتا دی جاتی ہے کہ اس کتاب کو کب اور کس چیز سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے۔ باقی پھر اس فن میں ماہر ہونے کے لیے یا میدان میں اتر کر کام کرنے کے لیے آپ کو پھر ایک گہرے مطالعے کی اور ذاتی مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مدرسہ یا اساتذہ صرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ آپ کسی کتاب کو پڑھنے سے پہلے یا اس کو کن چیزوں کو سامنے رکھیں اور کتاب پڑھتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ چلیے، علم اصول حدیث، اصول حدیث کا علم، تعریف۔ علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو علم حدیث کی تعریف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ علم حدیث اصل میں ایسا علم ہے، جیسے نحو صرف ہے تو وہ ایک علم ہے، نحو کے اندر ہم اسم فعل پڑھتے ہیں، اسم اور حرف پڑھتے ہیں، صرف کے اندر ہم فعل پڑھتے ہیں، تو ویسے علم حدیث جو ہے، علم اصول حدیث، علم حدیث الگ چیز ہے، علم اصول حدیث اس کو پڑھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان تمام اصول کو پڑھنے کی وجہ سے حدیث کے سند اور متن کے حال ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور ان حال کے بنا پر حدیث کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے۔ تو پہلے سند اور متن دونوں، سند کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے، کن سے سن کر کے، اور متن اس حدیث کے عبارت کو، الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی حدیث کے الفاظ بھی اور حدیث کے ناقلین بھی، دونوں کے احوال کو معلوم کرنا ہوتا ہے تاکہ پھر ہم پتہ کر سکیں کہ اس حدیث کو ہم قبول کریں گے یا اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اگر آپ آسان انداز میں کوئی پوچھے کہ علم اصول حدیث کیا ہے، اصول حدیث پڑھنے کے کیا مقصد ہے یا یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں اصول حدیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ کن حدیث کو قبول کیا جائے اور کن حدیث کو قبول نہ کیا جائے اس کا فن ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ موضوع ہم نے پڑھا ہے، ہر فن کا اپنا ایک اصل موضوع ہوتا ہے جس کو سامنے رکھ کر کے اس پورے کتاب کو لکھی جاتی ہے۔ تو یعنی اس کتاب میں کن چیزوں پر بحث ہوگی اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ تو علم اصول حدیث کا موضوع حدیث کی سند اور اس کا متن ہے۔ تو علم اصول حدیث کے اندر جو اصل ہے جس پر پوری بحث ہوگی وہ کیا ہے؟ حدیث کی سند اور اس کا متن، یعنی حدیث کے الفاظ اور حدیث کی روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان کی سند۔ غرض، اب اس حدیث کے پڑھنے کا غرض کیا ہے، یعنی کس نیت کے ساتھ یا کس وجہ سے یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ تو نامقبول روایات کے مقابلے مقبول احادیث سے واقف ہونا۔
تو اس علم کے پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جو مقبول روایات ہے وہ اور جو نامقبول روایات ہیں وہ، ان دونوں میں فرق کو سمجھنا، اور کس کو قبول روایت کو کیوں قبول کرتے ہیں اور نہ کس روایت کو نامقبول کر کے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے فرق کو سمجھنا۔ اس علم کی اصل خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اب بطور دلیل جو ہیں وہ قرآن کریم کی آیت کو پیش کریں گے کہ یہ جو ہم نے اصول بنائے ہیں اپنے من سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ قرآن میں بالکل واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس طرح کے چھان بین والے فن کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات یہاں پر اس لیے کہہ دی گئی ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا اس میں، کچھ علماء کا اس میں یہ رائے رہا ہے کہ حدیث کے اوپر چھان بین جو ہے اور حدیث کا انکار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ راوی کے اعتبار سے انکار ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے متن کے اعتبار سے انکار درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی میں کوئی حدیث ہو جس کا ہم نے انکار کر دیا ہو تو وہ ایک بڑا گناہ ہو جائے گا، تو وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر بعد میں کبھی بات ہوگی۔ تو اس لیے بطور دلیل یہاں پیش کر رہے ہیں کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی بنبأ کسی خبر کے ساتھ آئے، فتبینوا تو تم لوگ اس کو بیان کرو، واضح کرو۔ یہاں اس سے مراد تبین کا مطلب ہو، بینا یبین مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، تبین کا اصل مطلب ہوتا ہے چھان بین کرنا، یعنی چھان بین کر کے واضح کرنا۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ غیر معتبر شخص کی بات بلا تحقیق قبول نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آگے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع فرب مبلغ اوعی من سامع، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو منور کرے جو کوئی بات ہم سے سنے پھر اس کو ویسے ہی پہنچائے جیسا اس نے سنا ہے، بسا اوقات پہنچانے والا سننے بسا اوقات پہنچانے والا سننے والے سے زیادہ حفاظت کرنے والا، اس پر عمل کرنے یا یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ چلیے، اس روایات میں حدیث کو اسی طرح نقل کرنے کی تلقین کی گئی ہے جس طرح سنی گئی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ راوی میں ضبط کی صفت پائی جائے، اور اس کے عمل پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل و راست گو بھی ہو۔ اب دیکھیے، ضبط کہتے ہیں مضبوطی کو، یا اب یہاں مضبوطی سے مراد ہے کہ سلسلہ اس کا جو ہے وہ اس کے جو حدیث کسی راوی کی کو پرکھنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، ان چیزوں میں اس کے اندر مضبوطی پائی جائے۔ اب آگے پڑھیں گے کیا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے عمل پر اعتماد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل اور راست گو بھی ہو۔ عادل انصاف کرنے والا، راست گو کہا جاتا ہے سچ بات پر ڈٹے رہنے والا، سچ کی تلاش کرنے والا، صحیح چیزوں کی۔ صحابہ بھی حدیث کو قبول کرنے میں اس بات کو پیش نظر رکھتے تھے، حالانکہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نقل کرنے میں دروغ گوئی اس دور میں ناقابل تصور تھی۔ دروغ گوئی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات یا جھوٹی چیزیں منسوب کر دینا۔ پھر بھی از راہ احتیاط بعض صحابہ حدیث کے ناقل سے قسم لیتے تھے یا اس پر مزید گواہ طلب کرتے تھے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم بھی جب حدیث سنتے تھے کسی صحابی کی طرف سے، کسی صحابی کی طرف اس کو جب منسوب کر کے بیان کیا جاتا تھا، تو اس زمانے میں چونکہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے کا رواج بالکل ممکن ہی نہیں تھا، یقین ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی صحابہ بھی اس زمانے میں بھی اگر کوئی حدیث سنتے تھے تو بہت زیادہ احتیاط رکھتے تھے کہ حدیث سنانے والا کون ہے، کس کی طرف سے منسوب کر کے سنا رہا ہے، اور اگر نہیں ہو پاتا تھا ساری تحقیقیں تو کم سے کم قسم ضرور کھلواتے تھے کہ جو باتیں کہیں جا رہی ہیں وہ سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب دیکھیے، صحابہ از روئے درایت بھی حدیث کو پرکھتے تھے۔ ایک تو حدیث کی سند کے بارے میں صحابہ قسم کھلاتے تھے یا تحقیق کرتے تھے، دوسرا یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود حدیث کی روایت کو درایت سے سمجھتے تھے۔ درایت کہا جاتا ہے اپنی سمجھ بوجھ،
یعنی ایک اسلامی جو مجاز ہے، جو حکمت ہے، اس حدیث جب کوئی حدیث بیان کی جائے تو کیا وہ اسلامی مجاز، حکمت اور شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، تو اس کے ذریعے بھی حدیث کو پرکھا جاتا تھا کہ یہ اسلامی مجاز یا مقاصد کے ساتھ کھڑا ہو پا رہا ہے یہ حدیث یا نہیں۔ اس کی کچھ مثال دیکھ لیجئے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی تھی کہ من حمل جنازتن فلیتوضا، کہ جو بھی کوئی آدمی جنازہ اٹھائے تو پھر اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا خشک لکڑیوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو جب ایک روایت ان کے سامنے آئی جس میں یہ آ رہا تھا کہ جب کوئی جنازہ اٹھائے تو وضو کر لے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات پر تنقید کی کہ یہ حدیث کس طرح کی بات کر رہا ہے، کہ کیا مطلب کوئی لکڑی، اگر کوئی سوکھا ہوا لکڑی کوئی اٹھا رہا ہے تو بس سوکھا ہوا لکڑی اٹھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو اسلامی جو پاکی اور ناپاکی کی جو معیار بنی ہوئی ہے شریعت کے اندر، اس کے تو بالکل خلاف ہو گیا نا، کیونکہ وہاں تو خشک لکڑی سے ناپاکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ چلیے، یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان المیت یا ان المیت لیعذب ببکائی یا ببکائی اہلہ علیہ، کہ جو مردار ہوتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، اس کو یقینی طور پر عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کا اس کے لیے رونے کی وجہ سے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر نقد کیا کہ یہ بات تو قرآن مجید کے ارشاد وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کے مغایر ہے، یعنی اس کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں تو ہے کہ کوئی کسی کا جو ہے وہ وزن نہیں اٹھائے گا، کسی کا جو ہے وہ بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالے گا۔ تو جب یہاں قرآن نے کہہ دیا کہ ایک آدمی کی کوئی بھی عمل دوسرے آدمی کو اثر نہیں دے سکتی، عذاب یا سزا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ گھر والوں کا رونا مردار کے لیے باعث عذاب بن جائے؟ تو یہاں پر بھی یہ دونوں جو حدیث پیش کی گئی، وہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی سمجھ اور اسلامی مجاز کو سامنے رکھ کر حدیث کو پرکھنے پر رکھا ہے کہ یہ چیزیں اسلامی روایات کے مطابق، اسلامی مجاز کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ یہ عقل اور انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ اب یہ جو حدیث کے اندر چھان بین ہے، جانچ پرکھ ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق بھی، یعنی یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ آدمی کے زندگی کے اندر یہ چیزیں عام ہے کہ ہر آدمی کسی اہم بات کو ماننے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال ضرور کرتا ہے۔ انسان کسی اہم خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہے، اس لیے شہادت لی جاتی ہے اور وثائق طلب کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کوئی اہم بات ہوتی ہے تو صرف اس کی بات کو نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے، وثائق ثبوت کو ہی کہتے ہیں، ثبوت بھی چاہیے ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گواہی لی جاتی ہے جو اس کے لیے گواہی دیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، جیسی بات کہی جا رہی ویسی ہے نہیں۔ حدیث نبوی تو دنیا سے لے کر آخرت تک کی فلاح و نجات متعلق ہے، اس لیے اس میں بدرجہ اولا تحقیق و تثبت کی ضرورت ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ثبوت اور شہادت کی ضرورت پڑتی ہے تو حدیث نبوی تو چونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی پورے قیامت تک کے لیے ہے، تو وہ کتنی اہم ہے، تو اس کے اندر تو بدرجہ اولا یعنی زیادہ اہتمام کے ساتھ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اگرچہ حدیث کے بعض اصولوں اور راویوں کے حالات کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان کچھ اختلاف رائے رہا ہے، لیکن اصولی طور پر اس بات پر اجماع ہے کہ حدیث کی تحقیق کی جائے، جو احادیث صحیح معتبر ہوں وہ حجت ہے، اور جو ظن غالب کے درجے میں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت درست نہیں ہے ان کو رد کر دینا واجب ہے، جسے موضوع روایات کہتے ہیں۔ اب جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی کہ حدیث کی جو تحقیق ہے اس پر کچھ لوگوں کی الگ الگ رائے رہی ہے کہ تحقیق کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن یہاں پر یہ پوری بات بتا دی گئی کہ صحابہ بھی تحقیق کرتے تھے، قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے، اتنی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اجماع کا بھی اس بات پر متفق رائے ہے کہ حدیث کے اندر تحقیق ضروری ہے، الفاظ کی بھی اور روایت کرنے والوں کی بھی، اس بات پر
سب معتبر ہیں۔ ہاں الگ الگ راوی کے سلسلے میں کچھ علماء کی الگ الگ رائے ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی راوی کو اچھا مانتے ہیں تو کوئی علماء کوئی عالم یا کوئی جماعت علماء کی جماعت اس راوی کو تھوڑا سا کم ذہن یا کمزور یا مضبوط، اس طرح کے رائے الگ الگ بنی ہوئی ہے زندگی کے حالات کو سامنے رکھ کر کے۔ لیکن اتنی بات جو ہے وہ فکس ہے کہ حدیث کے اندر تحقیق کرنے پر اور صحیح اور غلط حدیث، جو غلط حدیث تو نہیں، جو غلط باتیں حدیث کے نام پر لوگوں نے بنا دیا ہے، جس کو موضوع کہا جاتا ہے، من گڑھت حدیثیں، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اب سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر یہ موضوع حدیث جو ہے یہ ممکن کیسے ہے؟ تو بہت ساری وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو اسرائیلی روایات ہوتا ہے جو آپ نے تفسیر کے اندر بھی پڑھا ہے، اصول تفسیر کے اندر۔ موضوع حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ جب تدوین حدیث کا فن جو ہے وہ شروع ہوا تو لوگ اپنے جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی تھی جو ایک حدیث بھی بیان کر جاتے تھے۔ ان کو بہت بڑا مقام اور اونچا عزت اور بڑائی ان کو اپنے معاشرے میں ملتی تھی کہ ارے بھائی انہوں نے تو حدیث بیان کی ہے، حدیث سنا ہے صحابہ سے، تو یا ان صحابہ کے شاگردوں سے، تو اس طرح کی چیزیں خوب ہوتی تھیں۔ تو بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ حدیث کو من گڑھت طریقے سے پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کا بھی نام جو ہے وہ اس فہرست میں آ جائے اور لوگ ان کو بھی حدیث کے بیان کرنے والے کی جو ہے لقب ان کو دے دے۔ آپ وہ آگے پڑھیں گے ساری چیزیں، کیا ریزن ہوتا تھا وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں یہ تو پہلا دن تھا، اس لیے میں نے خوب واضح کر کے ایک لفظ کو پڑھایا ہے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے میں اس کو لائٹلی پڑھاؤں گا۔ جو چیز سمجھانے والی اس کو تو میں ضرور سمجھاؤں گا جو ضروری ہے، باقی چیزوں کو میں لائٹلی پڑھا کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ آپ کی کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ آگے شروع ہوگی۔ یہ تو مقدمے کے طور پر ہے کتاب کا۔ امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔